نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے کلام پاک کی سماعت کے لیے پھر زندگی عطا فرمائی ہے۔ خدا سے دعا ہے یوں ہی ہم سب کی زندگی کار خیر میں گزرتی رہے اور کسی بھی طرح سے کسی کا محتاج نہ رہے۔ بس ہم اسے ایک خواب سمجھ کر کے بھول جائیں اور اللہ ہی کو یاد رکھیں، اللہ کو، اس کے رسول کو اور دین کو یاد رکھیں، دین پر ایکٹیو رہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو قائم اور دائم رکھے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 119 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 120 سے درس کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ دوامیت کے ساتھ ہم سب کو صحت جسمانی اور روحانی عطا فرمائے۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان یہ وعدہ دلاتا ہے، سبز باغات دکھاتا ہے، ویمنیہم اور آرزویں دیتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن رب فرماتا ہے کہ شیطان جو وعدہ دلاتا ہے یہ وعدہ صرف دھوکہ ہے۔ اللہ پاک جو وعدہ کرتا ہے، وعدہ فرماتا ہے، وہ وعدہ پورا بھی فرماتا ہے اور وہ دھوکہ نہیں ہے۔ ہم اسے شیطان کا دھوکہ سمجھ کر بھولنے کی کوشش کریں، اور سچ یہی ہے کہ موت و حیات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ پارہ نمبر 29 میں آیت نمبر 2 میں سورہ ملک میں اللہ پاک نے اس بات کی وضاحت فرمائی، الذی خلق الموت والحیات، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا۔ موت حیات بھی مخلوق ہے، آپ بھی مخلوق ہیں۔ آپ پر اللہ پاک اپنی ملکیت اور اپنی خالقیت کے اعتبار سے مکمل ہے، تو موت و حیات بھی اسی کی قبضہ و قدرت میں ہے۔ وہ اگر چاہے تو خوشحالی کے دن میں عطا کر دے موت، وہ اگر چاہے تو بدحالی کے دنوں میں بھی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ ہم سب کا سلامت رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ آیت نمبر 121 میں فرماتا ہے، اولئک مأواہم جہنم، جو لوگ شیطانی دھوکے میں آ گئے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یاد رکھیے گا، خوشیوں کے وقت صبر کی بات نہیں کی جاتی، خوشیوں کے وقت تدبیر اور احتیاط کی بات نہیں کی جاتی، تکلیف و پریشانی کے وقت ہی صبر اور تدبیر کی بات کی جاتی ہے۔ اب جو تکلیفیں پریشانی ہوئی ان کے لیے جب صبر لازم ہے، صبر ایک عبادت ہے، ہم سب نے صبر کیے ہیں تو اسے عبادت سمجھیں، اور الصبر هو الجنہ، صبر کا ڈائریکٹ بدلہ جنت ہے۔ کوئی ابھی ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو اس کا سینہ پھول جاتا ہے۔ کوئی مالک اپنے مملوک سے کہے میں تمہارے ساتھ ہوں
کوئی استاذ اپنے شاگرد سے کہے میں تمہارے ساتھ بھول جاتا ہے، یہ چیزیں سچ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ نے فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ان اللہ مع الصابرین، بندوں کے ساتھ ہوں نہیں فرمایا، مدد کرتا ہوں، بندوں کی نصرت کرتا ہوں، بندوں کو نوازتا ہوں، رزق دیتا ہوں، یہ صحیح ہے، لیکن ساتھ کی بات فرمائے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہم لوگوں نے صبر کیے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کی معیت اور اللہ کی مدد کی بنیاد پر کیے ہیں۔ یہ عبادت بھی سب سے اللہ نہیں لیتا، اسی سے لیتا ہے جو اس لائق ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ نے آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو اگر سمجھا ہے تو دعا کرتے ہیں مولا اس میں دوامیت عطا کرنا۔ آپ جب بھی دعا کریں لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یہ خوبصورت چہرے سب دیکھنے کے لیے میں ترس گیا تھا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آباد رکھے، شاد رکھے آپ سب کو، مضبوطی کے ساتھ توحید و رسالت پر قائم رکھے آپ سب کو، ہم سب کو۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، جو لوگ شیطانی وسوسوں میں آ گئے، صبر نہ کر سکے، یا تو خودکشی کر لیے یا پھر کچھ بھی کر لیے جو توحید اور رسالت کے خلاف تھی باتیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت نہیں دے گا۔ پوچھے گا کہ تکلیفیں، مصیبتیں کس کی طرف سے ہیں؟ تم نے ایمان مفصل میں پڑھا تھا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، تقدیر چاہے اچھی چیز دکھائے یا بری چیز دکھائے، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ خالی فارمیلٹی کے طور پر ہم نے پڑھا نہیں، اللہ پاک نے آپ کو وہ سینہ، وہ طاقت دیا، آپ نے وہ کر دکھایا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ اگر یہ واقعی وبا تھی تو ہم سب کو محفوظ فرمایا اور آئندہ بھی فرمائے، اور اگر سازش تھی تو سازش کرنے والوں کو بے نقاب کر دے۔ ایک بات اور چلتے چلتے کہہ دوں، تدبیر کو کبھی بھی تقدیر سے اوپر نہ سمجھیے گا۔ تدبیر، احتیاطی تدبیر یہ سب کر رہے ہیں نا، تو آپ کیجیے ایسے ہی جیسے صبح میں ہم اٹھتے ہیں تو بغیر بولے ہوئے ہم پیسٹ کرتے ہیں، کس لیے؟ منہ مہکے گا، بازو والے کراہت کریں گے وغیرہ وغیرہ، یہ تدبیر ہے۔ تو تدبیرات کی جو دنیا ہے بولی نہیں جاتی، آپ سب تدبیر کیجئے، انکار نہیں ہے، لیکن ایمان اللہ پر رکھنا ہے، تقدیر کو اوپر رکھنا ہے، تقدیر کو مقدم رکھنا ہے تدبیر پر۔ تقدیر میں جو ہوگا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو آپ چاہیں گے وہ ہو یا نہ ہو، دونوں پہلو رکھتا ہے، لیکن جو رب چاہے گا وہ ہو کر ہی رہے گا، وہ ہو کر ہی رہے گا۔ آپ تو الحمدللہ باپ ماں بھائی بہن خاندان اقربا اعزا کے ساتھ ہیں، آپ کو ڈر کس چیز کی ہے؟ یاد کیجئے حضرت ابراہیم جب چھوڑ کر گئے تھے وادی غیر ذی زرع میں اسماعیل کو، دودھ پیتے بچے تھے نا۔ یاد کیجئے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں کیسے پالتا ہے۔ تو ہم سب ایمان رکھیں انشاءاللہ۔ آج تو ہمیں کشادگی ہے رہنے کے باب میں، جہاں کشادگی نہیں تھی وہاں محفوظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جہاں وسعت نہیں تھی وہاں محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ خالق اور مالک پر ایمان کامل رکھیں۔ آگے کی آیت اسی سے ریلیٹڈ ہے، اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ لوگ جو شیطانی وسوسوں میں ورغلانوں میں آ گئے، ایسے لوگوں کو جہنم سے بچنے کی کوئی جگہ یہ لوگ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا برجستہ آیت ہے۔ میں وہی رات میں دیکھ رہا تھا جب حاجی صاحب سے بات ہوئی کہ دیکھوں کہاں سے چھوڑا ہوں، تو دیکھا بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ۔ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قائم رکھا، ایمان لایا اور عمل کیا۔ یہ ترجمہ اگر کریں گے تو ایمان لاتے ہی عمل کوئی نہیں کرتا، یہاں پر ترجمہ کیجئے جو اس نے ایمان قائم رکھا اور عمل ہمیشہ کیا نیک، وعملوا الصالحات، اور جو ہمیشہ عمل کیا یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوا۔ چلتے چلتے ہمیں اطلاع دی تھی احمد بھائی نے،
مؤذن صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے۔ بڑی زینت تھی ہماری مسجد کی، ہماری خوشی تھی الحمدللہ۔ اور بھی جو آپ ہمارے جاننے پہچاننے والوں میں سے جو انتقال کر گئے ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے اور گناہ کبائر اور صغائر کو معاف فرمائے۔ جو زندہ ہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان قائم رکھے اور نیک عمل کرتے رہے، سندخلہم جنات، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ کیا کہنا ہے، ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ 6 مہینے کا پیکیج نہیں ہے، ہمیشہ کا پیکیج ہے۔ ایمان اور عمل صالح کی کنٹینیوٹی ہے تو ہمیشہ کا پیکیج اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کوئی دھوکہ دینے والوں کا پیکیج نہیں۔ خدا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بات کے اعتبار سے کوئی سچا نہیں، اس سے پڑھے تھے، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے بات کرنے میں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس آیت کا مصداق بنائے اور اپنی جنت رضا میں داخلہ نصیب فرمائے۔ چنانچہ فرما رہا آگے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کے اعتبار سے کوئی سچا نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے، خود اللہ پاک فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 122، آیت نمبر 123، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ اے کفاران عرب، اے مشرکین عرب، سنو، تم محمد کو نہ مان کر کے، تم توحید و رسالت کو نہ مان کر کے تم کیا سوچتے ہو کہ اپنی آرزوؤں میں، اپنے مقاصد اور اپنے ارادے میں کامیابی پالو گے؟ نہیں نہیں، لیس بامانیکم، نہ تو تمہاری آرزو پوری ہوگی، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ یہود و نصارہ کی۔ کیوں نہ پوری ہونے کی وجہ؟ صرف اور صرف رسالت کو نہ ماننا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں کہہ رہے ہیں انہیں مان لو، نہیں مانو گے تمہاری کوئی آرزو پوری نہیں ہوگی، تمہارا کوئی ارادہ پورا نہیں ہوگا، تمہارا کوئی مقصد کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی سے مفہوم مخالف یہی معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے جو نبی کو مانا، جو رسول کو مانا بلیو کرنا، میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، عمل جو ہے ہمارے جنتی ہونے کی کیٹیگری کو بڑھائے گا، لیکن جنت میں جو داخلہ نصیب فرمائے گا وہ بلیو ہے، اللہ رسول کو ماننا ہے۔ یہ ماننا جو تصدیق دل سے ماننا ہے۔ سینکڑوں ایسے ملیں گے آپ کو مثال جو مانے اور انتقال کر گئے، جنتی ہے وہ۔ بلیو کرنا یہ جنتی ہے، ورنہ عمل تو خوب کرنے والے کرتے رہتے ہیں لیکن ماننے والے توحید اور رسالت کی ریئلٹی کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا فجعلناہ ھباء منصورا، ہم ان کے اعمال کو، ان کی ذات کو ھباء منصورا کر دی، بیکار ہو گیا۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کریں، مشقتیں جھیلیں، پھر بھی جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں۔ یہ داخل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عمل نہیں ہے، نبی کو نہ ماننا ہے، اللہ رسول کو نہ ماننا ہے۔ ہمیں جو ماننے کا ایک مطلب، جس ماننے کے زیور سے ہم آراستہ ہیں، الحمدللہ اسے کبھی اتاریے گا نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آخری دم تک اس پر قائم رکھے۔ اللہ آگے فرماتا من یعمل سوءا یجز بہ، جو چھوٹا بھی برا کام کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اردو میں نے بدلہ ترجمہ کیا، صحیح اس کا ترجمہ ہوگا اس کی سزا پائے گا۔ جو برا عمل کرے گا، سوءاً، جو سوء کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور اس کے لیے برے عمل کرنے والے کا سب سے برا عمل وہی توحید و رسالت کو نہ ماننا۔ تو کفار کے حق میں آیت نازل ہو رہی ہے کہ اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی نہ مددگار ملے گا اور نہ کوئی نصرت کرنے والا ملے گا، نہ حامی ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی بھی اللہ رسول کو مانے گا، اللہ اس کے لیے کئی سیکورٹی گارڈ کی طرح فرشتوں کی محافظت میں آپ کو رکھے گا، کوئی نہیں کچھ کر سکتا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہونے کا قریب ہوگا لیکن اللہ پاک بھیج کر بچا لے گا آپ کو۔ یاد کیجئے حضرت ابراہیم کو کیسے بچایا اللہ تعالیٰ نے، کیسے بچایا۔ آپ مطلب کوئی چھوٹے سے تو نہیں تھے، حضرت ابراہیم کے گرنے میں دیر لگے، اچھے تھے، لیکن آگ میں جب جا رہے ہیں تو کیسے آئے ہوں گے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، کیسے دیکھیے، گرچہ مدد نہ لیا لیکن محافظت کے لیے آئے نہ سید الملائکہ۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ہمیشہ حادثات سے محفوظ فرمائے۔
آگے فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کیا کہنا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ یہ سچ ہے کہ میں آج کل ابھی گاؤں میں بھی گیا تھا تو یہی ایک جملہ کہا، سچ یہی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کردار و عمل کی بنیاد پر یہ دن دکھائے ہیں اور بچائے ہیں صرف ایمان کی بنیاد پر۔ ہم جو بچے ہوئے ہیں صرف ایمان کی وجہ سے، ورنہ ہمارے کردار و عمل یہ دن دکھا رہے ہیں۔ ہمارے اخلاق کی رذالت، ہماری ماں اور بہنوں کے سروں سے دوپٹے کا گرنا، مغربیت کا حاوی ہونا، جن کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے آج موبائل ہے، اور وہ بھی دینیات کے باب میں نہیں، سیریلوں کی دنیا میں، یہ دن ہمیں دکھائے ہیں۔ تو کردار و عمل کی بنیاد پر ہمیں یہ دن دکھائے ہیں، ایمان کی وجہ سے ہم بچے ہیں، تو ایمان کی جلا کے لیے کردار و عمل کو بھی سنوار لیں، تو انشاءاللہ ہماری ماؤں کی وہ دعائیں، ارے مثال دیتے ہیں کہ آنچل اٹھاؤ اور دعا کرو، اللہ اس آنچل کو بھرے گا۔ آنچل ہے ہی نہیں ہماری بیٹی کے پاس تو کہاں سے بھرے گا؟ اس لیے آگے کی جو آیت ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو کوئی نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو کوئی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، دیکھیے گا اس حال میں کہ وہ پہلے مومن ہو تب نیکی کرے۔ مومن ہونا کمپلسری ہے، ایمان شرط اول ہے۔ اگر بلیور ہے صحیح تو اللہ فرماتا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ان سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ سب جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور تل بھر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تل بھر، تل سمجھ رہے ہیں نا ایک دم کتنا چھوٹا ہوتا، تل بھر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج جو ہے ایک وقت کھانا نہ ملے اور کہہ دے کہ آپ ٹھیک ہو تو بہت خوشی ہے، بڑے سے بڑی تکلیف اٹھانے کو تیار ہیں آپ اگر الحمدللہ مطلب زندہ ہیں تو۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان کی حالت میں جو کوئی نیک عمل کرے گا، نیک عمل سے مراد جو فرائض اور واجبات ہیں، جو بھی اللہ پاک اس کے رسول نے کہا ہے وہ کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ مراد یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا کبھی بھی اس کو تکلیف نہیں دیں گے، تصور جنت میں وہ زندہ رہے گا، خیال جنت میں وہ زندہ رہے گا۔ اور وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور تل بھر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا کہنا، الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک آیت اور سن لیجئے، 124 وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اور سب سے اچھا دین اس کا، یہ ترجمہ اس سے بڑھ کر اچھا نہیں، سب سے اچھا دین، بلکہ اور آسان کر دو، دیندار بہترین وہ ہے، بہترین دیندار وہ ہے اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی رضا کے لیے جھکا دیا ہے۔ یہاں مراد ہے جس نے خود کو اللہ کی رضا کے لیے جھکا دیا ہے۔ چہرہ چونکہ اصل ہوتا ہے انسان کی عکاسی کا، اس لیے چہرہ یہاں کہا گیا ہے۔ تو جس نے خود کو اللہ کے لیے جھکا دیا وہ بیسٹ دیندار ہے، وہ بہت بڑا دیندار ہے، اس سے بڑا دیندار کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی دیندار نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ پاک ایسے دینداروں کی غلامی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آگے فرماتا وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ دیندار کے ساتھ ساتھ اخلاص والا بھی ہے۔ اب اخلاص کیا ہے؟ ریاکاری نہ کرنا، دکھاوا نہ کرنا۔ خدا کی قسم میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں 6 مہینے میں ہم سب نے جو عبادتیں کی ہیں اپنی پوری عمر میں اتنی عبادتیں نہیں کی ہوں گی۔ 6 مہینے میں ہم سب نے جو رب کو پوجا ہے، رب کو مانا ہے اور رب رب بولے ہیں، اللہ اللہ بولے ہیں، کبھی نہیں بولے ہیں۔ تو گویا یہ لاک ڈاؤن بھی ہمارے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی ہے۔ ہم غافل تھے 5 وقت کی نماز کے حوالے سے، اب ایک اور بات ملی، دیکھیے ایک نقطہ ملا کہ اب جب غیر آپ کو لاک ڈاؤن کا حکم دے دے تو آپ گھر میں بیٹھ سکتے ہو، خدا آپ کو نماز کے لیے مسجد میں آنے کہے تو کیسے نہیں دکان بند کر سکتے ہو آپ؟ پوائنٹ نوٹ کریں آپ، مخلوق کی وجہ سے، جسم کی تکلیف کی وجہ سے آپ متاثر نہ ہو جائیں، مطلب افیکٹڈ نہ ہو جائیں، اس کی وجہ سے آپ دکان پر دکان بلکہ اپنا کاروبار چھوڑ سکتے ہو۔ اور اب نے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ،
کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو، دوڑو اللہ کی بارگاہ میں۔ اب یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا کہ نہیں 2-3 کسٹمر ہے دیکھ لیتا ہوں، اب بہانہ بھی نہیں چلے گا آج نہیں آئے تھے اس لیے انتظار کر رہا ہوں، یہ لوگ اتنے آ جائے کہ ٹائم نہیں ملتا ہے۔ نہیں، مسلمان، رب العالمین نے غیروں سے تمہیں ٹائم دکھوایا، اس کی قدر کروایا کہ کیا قدر ہے ٹائم کی، کہ دیکھ کہ میں بلا رہا تھا نہیں آ رہے تھے۔ خالق اور مخلوق کا فرق محسوس کرتے ہوئے مسلمان ایکٹیو ہو جائیں کہ ہمیں رب جب بلائے ہم جائیں گے، ہمیں توحید اور رسالت کے لیے جب بھی آفر آ جائے ہم جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک فرماتا وہ محسن، اس حال میں کہ جو اپنے آپ کو جھکائے گا وہ بہترین دیندار ہوگا، اس حال میں کہ وہ مخلص بھی ہو، ریاکار نہ ہو، دکھاوے والا نہ ہو۔ آئے اب جتنی بھی نماز پڑھیں، اگر کوئی پوچھے اب ماشاءاللہ اچھی نماز ہے تو آپ یہ کہیں، اب دعا کر دو کہ کوئی عبادت بھی اللہ قبول کر لے۔ آپ سینہ مت پھلانا کہ ہم کو اس نے نمازی کہہ دیا ہے، ہم کو اس نے حاجی کہہ دیا ہے، نہیں نہیں نہیں۔ تاریخ یاد کرتی ہے آج تک، امام حسن نے 25 حج کیے، امام اعظم نے 55 حج کیے، اور ان لوگوں کا حج کیسا؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں کیا حج کیسا؟ لیکن آج تک تاریخ یاد کرتی ہے۔ عملی بنیاد پر اپنے آپ کو اپنے آپ میں منواؤ، غیر آپ کو نہیں۔ ہاں، غیر آپ سے متاثر ہو کر کے عملی دنیا میں اپنے آپ کو بھی ویسا بنانے کی کوشش کرے، لیکن کبھی بھی نیک عمل کرو تو یہ امید نہ کرنا کہ ہمیں لوگ اچھا کہیں یا ہمیں لوگ اس کا بدلہ دیں، نہیں، پھر اللہ کے یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو ایکٹیو کیا ہے توحید و رسالت کے باب میں۔ دعا کرتا ہوں کہ آپ کو، ہم سب کو خوشحالی بھی مل جائے، بحالی بھی مل جائے، ساری بدحالیاں ختم ہو جائے، معاش و معیشت کا معاملہ بھی کلیئر ہو جائے، لیکن جب جھکے ہیں تو جھکتے ہی رہ جائیے۔ انشاءاللہ یہ سعادت آپ کو آپ کی دولت نہیں دے گی، رب نے عطا کیا ہے۔ ہاں، آگے فرماتا ہے وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس حال میں کہ وہ مخلص ابراہیم کی، اس ابراہیم کی مذہب کی اتباع کرے گا جو ابراہیم باطل سے ہٹ کر ہمیشہ رہتا تھا کمر بستہ توحید کے لیے، حنیف رہتا تھا، کبھی باطل کی طرف مائل نہیں ہوا، کبھی نہیں۔ نمرود نے کہا بھی تھا، مناظرہ بڑا مشہور ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے ایسا کہا، میرا رب وہ ہے جو مغرب ڈبوتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، اگر تم رب ہو تو نکال کر دکھاؤ۔ توحید دیکھیں آپ، توحید اور رسالت۔ آگے فرماتا ہے، اچھا یہاں پر ابراہیم کی ملت کی اتباع اشارہ ہے، بس اشارہ کر دے رہا ہوں کہ چونکہ عرب والے اپنے آپ کو مطلب یہودی اور نصرانی خود عموماً کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر، ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ہمارے ابراہیم ہے، تو اللہ پاک نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اگر وہ ابراہیم کہ تم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو تو ابراہیم تو توحید پرست تھے، تم مشرک کیوں ہو؟ ابراہیم تو موحد تھے، تم مشرک کیوں ہو؟ ابراہیم تو اچھے تھے، میرے تھے، تم دوسرے کے کیوں ہو؟ تم بت کے سامنے کیوں ہو؟ وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ آگے فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ پاک نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ یہ سب کے بعد ابراہیم کی ملت کی اتباع، پھر ابراہیم کو خلیل بنانے کا ایک نقطہ دیا اللہ پاک نے کہ سنو، ابراہیم کی توحید سے ایک دلیل پکڑو، ابراہیم کی توحید پرستی سے دلیل پکڑو کہ کبھی بھی کمپرمائز نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں، یعنی توحید کے معاملے، دین کے معاملے کمپرمائز نہیں کیا۔ حالات کیسے بھی ہو جائیں، حالات کو بدل دیتے، لیکن اللہ رسول کا سودا نہیں، توحید کا سودا نہیں، کبھی بھی دین کا سودا نہیں۔ اس لیے اللہ نے خلیل بنایا۔ خلیل اس شخص کو کہتے ہیں جس کا خلیل ہو اس کے درمیان کوئی تیسرا نہ آئے، کیا کہنا ہے، کوئی تیسرا نہ آئے، صفائے مودت، یعنی محبت اور مودت کی صفائی کا نام خلیل ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر شے کو گھیرے ہوا ہے۔ یہاں پر صرف یہ نہ سمجھنا کہ اللہ عرش کا مالک ہے یا اللہ فرش کا مالک ہے، نہیں، اللہ سب کچھ کا مالک ہے، اور اس سب کچھ میں آپ ایک چھوٹی سی کچھ ہو، ایک چھوٹی سی کچھ ہو۔ تو جب ساری زمین کا وہ مالک، آسمان کا مالک، سب کا وہ مالک ہے، تو آپ مملوک ہو، آپ غلام ہو، اس پر رہتے ہو، بستے ہو، تو اپنے مالک کو بھولنے والا کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ مالک اللہ ہے آسمان و زمین کا، آپ ہم سب ایکٹیو رہیں۔ دعا کرتے ہیں آج کی اس خصوصی گفتگو کو اللہ سبحانہ اپنے فضل سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ مولا نے
اگر یہ موقع پھر سے ہم سب کو عطا کیا ہے پروردگار اس کو دوامیت نصیب فرمانا۔ پروردگار ہم سب کو ایسی زندگی دیا اور دے کہ تو جس سے راضی ہو جا۔ مولا ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ، توحید پر قائم رکھ۔ یا اللہ جو لوگ اس پریشانی اور اس وبائی مرض سے متاثر ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور جو متاثر ہو کر انتقال کر گئے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما مولا، غریق رحمت فرما مولا، اور کسی بھی طرح سے عملی عقیدے کسی بھی طرح سے کسی بھی وبا اور کسی بھی بلا وقت سے ہم سب کی حفاظت اور مدد فرما مولا۔ ہم سب سے وہ کام لے لے جس میں تیرے اور تیرے حبیب کی رضا ہو مولا۔ صبح و شام زندگی میں ہمارے والدین نے جو دعائیں کی ہیں مولا ان کو قبول فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ دراز تر فرما مولا، جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں ان کی دعاؤں کو جو قبر سے کر رہے ہیں مولا اولاد کے باب میں، مولا ان کو قبول فرما لے اور ان نسلوں کو آبادی نصیب فرما، نسلوں کو خوشحالی نصیب فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم